اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بڑائی اسی کے لیے ہے، ساری بڑائیوں کا مالک وہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ جل وعلا نے اپنی بڑائی کو بیان فرماتے ہوئے ہمیں ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی بڑائی، زمین و آسمان کی بادشاہتیں اور ساری عزتوں کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لفظ تکبر یہ کبر سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے بڑائی۔ بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، باقی ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، لہذا بڑائی اگر کسی ذات پر جچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے اپنے اسماء میں سے ایک اسم المتکبر بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، جس کا معنی ہے بڑائی والا۔ متکبر بڑائی والا ہے۔ اسی مادہ سے ایک لفظ الکبیر بھی ہے، جس کا معنی ہے سب سے بڑا، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، اور اسی مادے سے اکبر بھی ہے۔ اس کا معنی بھی بہت زیادہ بڑائی والا، سب سے بڑا، سب سے بلند، سب سے اونچا، سب سے عظیم الشان۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنی مقدس کتاب میں ایک لفظ المتعال بھی بیان فرمایا ہے۔ اس کا معنی بھی بلند و بالا اور عالی شان والا، بڑی عظمتوں والا، بڑی رفعتوں والا اور بڑی شانوں والا۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کبر کا مالک وہی ہے، اور تکبر جس ذات کو زیب دیتا ہے وہ صرف کائنات میں اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا۔ سب سے پہلے اس تکبر کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ ابلیس نے کیا، شیطان نے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا اس نے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ تکبر کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس سے، شیطان سے پوچھا مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو تجھے کس چیز نے روکا؟ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، میں نے آدم کے سامنے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بلند ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ بلندی کی علامت ہے، آگ کی پرواز ہمیشہ آسمان کی طرف ہوتی ہے، آگ ہر لحاظ سے مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ شیطان نے یہ دلیل دی تھی، لہذا آدم مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا ہوں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کے سامنے سجدہ کروں۔ تو اس کے اس تکبر کی وجہ سے
اللہ کریم نے اسے بطور سزا فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا اس جنت سے، بے شک تجھے دودکار دیا گیا ہے، تو دودکارا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ سے اسے دور کر دیا، اسے نکال دیا، اور اسے جو قرب نصیب تھا اللہ تعالیٰ کا، اس قرب سے اسے دور کر دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دودکار دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تکبر تھی، اور تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو گویا یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی کسی مسلمان بھائی کے متعلق یہ سوچے، یہ گمان کرے یا یہ کہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ سارے اولاد آدم ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا ہے، مقام اور مرتبہ وہ اپنا اپنا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی منصب دیا ہے، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، مثال کے طور پہ نبوت ایک مرتبہ ہے، ایک منصب ہے، رسالت ایک منصب ہے، مرتبہ ہے، وہ جس کو اللہ نے عطا فرما دیا وہ اس رتبے اور منصب کے حساب سے باقیوں سے اعلیٰ ہے، لیکن انسانیت کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا، ذات کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لہٰذا اس حوالے سے کسی کو تکبر کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔